السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے بایولوجی کے بارے میں اور ان کے مین ڈویژنس کے بارے میں۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بایولوجی کیا چیز ہے اور اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے۔ تو آئیے بایولوجی کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ بایولوجی ورڈ جو ہے یہ گریک ورڈ ہے۔ اصل میں یہ گریک ورڈ ہے جو گریک ورڈ سے ڈیرائیو ہو چکا ہے۔ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے بایوس اور دوسرا ہے لوگوس۔ بایوس کا مطلب ہے لائف اور لیونگ تھنگز، اور لوگوس کا مطلب ہے اسٹڈی۔ اس سے ہم نے یہ بایولوجی کا ڈیفینیشن کا اندازہ لگایا کہ ہم اس ورڈ سے بھی بایولوجی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ ہم اس طرح بایولوجی کا ڈیفینیشن کرتے ہیں: The branch of science which deals with the study of life is called biology۔ یعنی سائنس کی وہ شاخ جس میں ہم لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کو ہم بایولوجی کہتے ہیں۔ یا ہم اس طرح بھی ڈیفینیشن کر سکتے ہیں کہ the branch of science which deals with the study of living things is called biology۔ جس بایولوجی کی وہ سائنس کی وہ شاخ جس میں ہم لیونگ تھنگس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کو ہم بھی بایولوجی کہہ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم نے یہ جاننا ضروری ہے کہ لائف یا لیونگ تھنگس کیا چیز ہیں۔ اسٹوڈنٹس، لیونگ تھنگس وہ چیز ہے جس میں 7 کریکٹرسٹکس ہیں، جو وہ کریکٹر جس چیز میں پائے جاتے ہیں اس کو ہم لیونگ کہتے ہیں، اور جن چیزوں میں نہیں پائے جاتے اس کو ہم نان لیونگ کہتے ہیں۔ وہ بیسک کریکٹرز جو ہے وہ 7 کریکٹرز ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 7 بیسک کریکٹرسٹک ہیں لیونگ تھنگس کے۔ جن چیزوں میں بھی یہ خصوصیات موجود ہوں گے وہ لیونگ شمار ہوں گے، اور جن چیزوں میں یہ خصوصیات نہیں ہوں گے وہ نان لیونگ شمار ہوں گے۔ سب سے پہلے جو خصوصیت ہے وہ ہے مومنٹ، یعنی یہ لیونگ تھنگس کی بیسک کریکٹر ہے۔ جو بھی لیونگ تھنگس ہوں گے وہ حرکت کریں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کریں گے۔ دوسرا ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، یعنی بڑھوتری کا عمل ہوگا ان میں۔ جو چیزیں جاندار ہوں گے، جو چیزیں لیونگ ہوں گے، ان میں بڑھوتری کا عمل ہوگا، وہ ان کا گروتھ ہوگا، ڈیولپمنٹ ہوگا۔ تیسرا جو بیسک کریکٹر ہے وہ ہے ریسپائریشن، یعنی لیونگ تھنگ میں عمل تنفس ضرور ہوگا، یہ بھی بیسک کریکٹر ہے۔ یعنی سانس لینے کا عمل جو ہوتا ہے اس کو ہم عمل تنفس کہتے ہیں، ریسپائریشن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ ان میں موجود ہوگا۔ چوتھا ہے ریپروڈکشن، جس کو ہم عمل تولید کہتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ بھی جانداروں کی ایک بیسک کریکٹر ہے۔ جو بھی جاندار اپنے ہی جیسے نسل پیدا کرتے، اپنے جیسے بچے پیدا کرتے، اس کو ہم کہتے ہیں ریپروڈکشن۔ یہ بھی جانداروں کی ایک خصوصیت ہے۔ پانچواں ہے سینسیٹیوٹی، یعنی جو جاندار سینسیٹیو ہوں گے ان پر ایکسٹرنل جو انوائرمنٹ کا ان کا افیکٹ ضرور ہوگا، اور ان افیکٹ کو رسپانس بھی دے گا۔ اس کو ہم سینسیٹیوٹی کو رسپانس ٹو اسٹیمولی بھی ہم آسانی سے کہتے ہیں، رسپانس ٹو اسٹیمولی، یعنی جو بھی ایکسٹرنل ٹمپریچر ہے، ایکسٹرنل فیکٹرز ہے، یہ لیونگ تھنگ ان کو رسپانس شو کرے گا۔ چھٹا ہے عمل اخراج، یعنی میٹابالزم کے دوران جو بھی ویسٹ پروڈکٹس جاندار میں پروڈیوس ہو رہے ہوں تو ان کا اخراج جاندار ضرور کرے گا، یہ بھی ایک بیسک کریکٹر ہے۔ اور ساتواں کریکٹر، آخری کریکٹر جو ہے یہ ہے خوراک، یعنی غذائیت، یعنی جاندار اجسام کے لیے خوراک کی ضرورت ہوگی۔ انہیں زندگی کو گزارنے کے لیے، لائف کو گزارنے کے لیے انہیں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر پراپر خوراک موجود نہ ہو تو وہ زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ بھی بیسک کریکٹر ہے لیونگ تھنگس کا کہ جو چیزیں زندہ ہے انہیں نیوٹریشن یعنی غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں فوڈ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس کے ذریعے وہ پھر لائف کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرے گا۔ اسٹوڈنٹس،
جاندار جو ہے یہ مینلی تین گروپس میں ڈیوائڈ ہو چکے ہیں. وہ ہے لیونگ تھنگس جو ہے یعنی جاندار، وہ تین گروپ میں ڈیوائڈ ہو چکے ہیں. وہ ایک ہے اینیملز جس کو ہم جانور کہتے ہیں، دوسرا ہے پلانٹس جس کو ہم پودے کہتے ہیں، اور تیسرا ہے مائکرو آرگینزمز جس کو ہم خوردبینی جاندار کہتے ہیں. تو لیونگ تھنگس جو ہے ان تین بڑے بڑے گروپوں میں ڈیوائڈ ہو چکے ہیں، اینیملز، پلانٹس اور مائکرو آرگینزمز. تو اسٹوڈنٹس اس سے ہم جو ہے بایولوجی کے مین ڈویژنس بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ بایولوجی کے مین 3 ڈویژنس ہیں. ایک ہے زوالوجی جس میں ہم اینیملز کی اسٹڈی کرتے ہیں، دوسرا ہے باٹنی جس میں ہم پلانٹس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اور تیسرا ہے مائکرو بایولوجی جس میں ہم مائکرو آرگینزم کی اسٹڈی کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس زوالوجی کے لفظ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. ایک ہے زو جس کو ہم چڑیا گھر کہتے ہیں. چڑیا گھر میں مختلف وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں. تو زوالوجی بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم اینیملز کی اسٹڈی کرتے ہیں. ہم انگریزی میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ the study of animals is called zoology، اور ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ the branch of biology which deals with the study of animals is called zoology. دوسرا ہے پلانٹس یعنی باٹنی، یہ بایولوجی کا دوسرا ڈویژن ہے، باٹنی. اسٹوڈنٹس اگر ہم یہ جاننا چاہیں گے بوٹین، BOTAN، بوٹین، یہ لفظ جو ہے یہ کہتے ہیں پودے کو، یا اس کو پائٹالوجی بھی کہتے ہیں، پائٹالوجی بھی باٹنی کو کہتے ہیں. تو بوٹین کہتے ہیں پودے کو. تو اسٹوڈنٹس ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ the study of plants is called botany، یہ بایولوجی کا دوسرا ڈویژن ہے. اور تیسرا بایولوجی کا جو ڈویژن ہے اس کو ہم کہتے ہیں مائکرو بایولوجی، یعنی بایولوجی کا وہ شاخ جس میں ہم مائکرو آرگینزم کی اسٹڈی کرتے ہیں، جس میں ہم بیکٹیریا کی اسٹڈی کرتے ہیں، وائرسز کی اسٹڈی کرتے ہیں. بایولوجی کے اور بھی بہت سے برانچز ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ وہ پھر اگلے کلاس میں ڈسکس کریں گے. اور یہ جو ہے بایولوجی کے مین ڈویژنس ہیں، جو بایولوجی کے مین ڈویژنس 3 ہے. ایک ہے زوالوجی، باٹنی اور مائکرو بایولوجی. پھر زوالوجی کے بھی فردر برانچز ہے، باٹنی کے بھی فردر برانچز ہے، اور مائکرو بایولوجی کے بھی فردر برانچز ہیں. تو اسٹوڈنٹس انشاءاللہ ہم وہ اگلے لیکچر میں ہم وہ پڑھیں گے بایولوجی کے برانچز. اگر امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو آسانی سے پہنچ سکے. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. شکریہ.